بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا، نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی دیا، اور نہ ہی اس بلی کو آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہلے شاید اس لیے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ تو پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا آپ کو حدیث پاک میں بتاتے ہیں کہ جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو کیا وہ پلید اور نجس ہو جاتا ہے؟ لہذا وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دو، اور بلی آئی اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہیں۔ تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ تشبہ بن کعب مالک کے حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن تشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا، تو ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا، تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب تھوڑا سا وہ ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ میری بھتیجی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلی نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں ہے اور نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور یہ نجس اس لیے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ اس کی کونیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے تھے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا بالکل جائز ہے۔ اور ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت ہی پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح سے آئیں، تو مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگ گئی اور چوہوں کی خوراک میں بھی اضافہ ہوا۔ غلط تو ختم کر ہی دیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا، تو جس کے بعد صورتحال کافی گمبھیر ہوئی۔ تو صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا، تو ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور پھر اس کے بعد بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے، تو یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھ دی۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم سی آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس وہ کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تو سائنس کے مطابق کہ دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کی مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ ہو سکے، اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے تو بلی فوراً جگہ وہ بدل لیتی ہے، پھر چاہے 7 گھر ہوں یا پھر 10 گھر، بلی اس جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اچھی اور اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔